بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بی ایم یونیورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پرنسپلز آف کارپوریٹ گورننس۔ سب سے پہلا پرنسپل جو کارپوریٹ گورننس میں فال کرتا ہے وہ ہے رسپانسبلٹی۔ رسپانسبلٹی بنیادی طور پہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے جو کہ ورک کرتی ہے ان بٹوین شیئر ہولڈرز اینڈ ڈائریکٹرز، اور جو ڈائریکٹر ہے جو کہ شیئر ہولڈرز ڈپلوائے کرتے ہیں وہ آنسریبل ہیں شیئر ہولڈرز کو ریگارڈنگ دی پرفارمنس آف دا فرم۔ اچھا، اب ڈائریکٹرز کریں گے کیا؟ ڈائریکٹرز کا کام ہے کہ کسی بھی قسم کے رسک سے کمپنی کو بچانا، کوئی چیلنج آ جاتا ہے اس کو ایڈریس کرنا، اور جو مشن ہے کمپنی کا اس کے مطابق چیزوں کو الائن کرنا۔ فردر مور جو لا آف لینڈ ہوتا ہے اس کو ٹیک کیئر کرنا، کمپلائنس رکھنا، اور اوور آل رسپانسبلٹی ان کی یہ بنتی ہے کہ کمپنی گرو کرے، فلورش کرے، تو یہ ذمہ داری کس کی ہوئی؟ ڈائریکٹرز کی۔ یہاں پہ میں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ جو آپ کا بورڈ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سی ای او اپوائنٹ کرنا، اور سی ای او بنیادی طور پہ ڈرائیو کرتا ہے کمپنی کو اکارڈنگ ٹو دی وشز، آبجیکٹیوز، ٹارگٹس آف دا آرگنائزیشن۔ دوسرا ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو ہر آرگنائزیشن میں ملے گا۔ اب اگر میں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کی بات کروں تو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگی، اور جو اس کا نیکسٹ لیول ہوگا وہ رسپانسبل ہوگا فار ڈوئنگ سرٹن جاب۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کمپنی میں ایٹ ڈفرینٹ لیول، تو اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا، انکوائر کرنا کہ کیا وہ ٹارگٹ کو میٹ کر رہے ہیں سارے پروسیسز یا نہیں۔ نمبر 3 پرنسپل ہے اویئرنیس۔ یہاں پہ میں یہ ذکر کروں گا کہ جو آپ کا لینڈسکیپ ہوتا ہے کسی بھی کارپوریشن کا، آرگنائزیشن کا، اس میں رسک کا فیکٹر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو کمپنیز اپنا رسک کور کریں گی اور اس کے بارے میں رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیز بنائیں گی، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو پرابلم سے دور رکھیں گی۔ اور یہاں پہ جو بورڈ ممبرز کا رول ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہے۔ وہ ڈسکس کریں گے، وہ میٹنگ کریں گے، وہ دیکھیں گے پاسبل کیا رسک آ رہے ہیں، کسی کنٹری کی اکانومی اپورڈ ہے یا ڈاؤن ورڈ ہے تو اس کو کس طرح ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے ود دی کارپوریشن پرفارمنس۔ تو یہ سارا کام ہم اویئرنیس میں دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں یہ بھی کہیں گے کہ رسک ایسی چیز ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا، تو رسک مینجمنٹ کا جو اصول ہے اس کو سمجھنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، دیٹ از دی پرائم رسپانسبلٹی آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرس۔ پلس میں اویئرنیس کا ذکر کروں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ سسٹم اور پروسیسز کی اویئرنیس ٹو ایوری کنسرن پرسن یہ بڑی ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے امپارشیلٹی۔ امپارشل سے مراد ہونا ہے کہ آپ نے نیوٹرل ہو کے ڈیسیژن لینے۔ تو جو بورڈ ممبر ہیں ان کی ایک پرائم رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک بیلنس کریٹ کریں بٹوین ویریس رسپانسبلٹیز، پیپل ہو آنسر ٹو دیم، جو لوگ اس کا جواب دیں گے، اینڈ آل دا ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ان دس ریگارڈ۔ جو کوئی کام کر رہا ہے آپ اس سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے جی، امپارشل ہو کے پوچھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پرسن اے اور پرسن بی ہے تو پرسن اے کو ریفرنس سے ہے، پرسن بی وداؤٹ ریفرنس ہے، آپ اے کو یا بی میں کوئی کسی قسم کا ڈفرنس لائیں تو اس سے آپ اچھا رزلٹ نہیں لے سکتے۔ اور جو 5th پرنسپل ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی۔ ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، کرسٹل کلیئر ہے، کوئی فیک انفارمیشن نہیں ہے، کوئی رانگ انوائسنگ نہیں ہے، تو چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے بولا لینڈ آف لاز ہے، آپ نے ٹیکس سسٹم کو سمجھنا ہے، آپ نے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو سمجھنا ہے، وہ کبھی بھی کوئی چیز انکوائر کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم نے فیبریکیٹ کر کے تو نیگیٹو کو پازیٹیو دکھایا ہے، دیٹ از کرائم۔ تو ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، ان میں کسی قسم کا فلا نہیں ہے، اور وین ایور ریگولیٹری اتھارٹی اور بورڈ ممبرس اور اینی ادر پرسن جو کہ رسپانسبل ہے ٹو سی کمپنیز پرفارمنس،
اس کو وہ چیزیں اویلیبل ہو جائیں اور وہ دیکھ کے کہہ سکے کہ کمپنی از گوئنگ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن۔ یہاں پہ بات آ جاتا ہے کریڈیبلٹی کا۔ تو جو آرگنائزیشنز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، جو آرگنائزیشن ٹرانسپیرنسی کو فالو کرتی ہیں، ان پہ شیئر ہولڈرز کا ٹرسٹ بھی رہتا ہے، اور اگر شیئر ہولڈر کا ٹرسٹ ہوگا تو وہ انویسٹ کریں گے، ادروائز وہ انویسٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے کارپوریٹ گورننس کے 5 جو پرنسپلز ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھا۔ فردر ڈیٹیل آنے والے لیکچرز میں آپ کو ملے گی۔ شکریہ دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔